بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شاہد اکرام کی طرف سے مسٹر قصہ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل سے انبیاء اکرام علیہم السلام کی حیات مبارکہ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی سلسلہ میں آج کے پروگرام میں حضرت خضر علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بیان کیے گئے واقعات کی پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام، نسب اور نبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ ابن قتیبہ کتاب المعارف میں حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام بلیہ ہے اور ان کا شجرہ نسب یوں ہے: بلیہ بن ملکان بن فاتح بن عابر بن شالخ بن ارفاشد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اکثر مورخین کی رائے اس سے مختلف بھی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جس جگہ نماز ادا فرماتے ہیں اس کے آس پاس تمام جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت علم لدنی کی وجہ سے مشہور ہے۔ بہت سے علماء کرام اور مورخین حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کے متعلق جمہور کی رائے یہ ہے کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ اس بارے میں کافی باتیں مشہور ہیں۔ کچھ مورخین کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے آب حیات کے چشمے کا پانی پی لیا تھا، اس لیے قیامت تک زندگی عطا فرما دی گئی۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کو طوفان نوح کے بعد مدفون کرنے کے انعام میں آپ علیہ السلام کو قیامت تک زندگی عطا فرما دی گئی۔ اصل علم اللہ پاک کی ذات بابرکات کو ہی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ کے ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں جس میں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی گئی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں کہ نفع دینے والے ہو جاؤ، نقصان پہنچانے والے نہ بنو، خوش خوش رہا کرو، غصہ نہ کیا کرو، لجاجت سے منہ موڑو اور بغیر ضرورت کے کہیں مت جاؤ، تکبر کے علاوہ کسی بات پر مت ہنسو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: اے میرے پروردگار، اور اس کے بعد اپنا مدعا بیان کیا۔ اسی دوران حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ نوجوان تھے، بہت اچھی خوشبو لگا رکھی تھی۔ آ کر السلام علیکہ ورحمۃ اللہ یا موسیٰ بن عمران کہا اور فرمایا: اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: وہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سب سلامتی ہے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ وہ ایسی ذات ہے جس کی نعمتوں کو میں شمار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی توفیق کے بغیر ان نعمتوں پر اس کا شکر ادا کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے نصیحت کریں جو مجھے آپ کے جانے کے بعد فائدہ دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا: اے علم کے متلاشی، سننے والے کی نسبت کہنے والے کو کم اکتاہٹ ہوتی ہے۔ جب گفتگو کرو تو اپنے ہم نشینوں کو اکتاہٹ میں مبتلا نہ کرو۔
یاد رکھیے آپ کا دل ایک برتن ہے، ذرا یہ دیکھو کہ آپ برتن کو کس چیز سے بھر رہے ہیں۔ دنیا سے علیحدگی اختیار کیجیے، اسے پشت کے پیچھے ڈال دیجیے، پر دنیا گھر نہیں ہے اور نہ ہی تیرا ابدی ٹھکانہ ہے، یہ تو صرف گزر بسر کے لیے ہے، اس میں رہتے ہوئے زاد آخرت جمع کر لیجیے۔ اپنے نفس کو صبر کی تلقین کیجیے اور گناہوں سے کنارہ کشی کیجیے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تجھے علم کی دولت چاہیے تو اپنے آپ کو حصول علم کے لیے وقف کر دے۔ علم صرف اسی کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے جو اس کے لیے وقف ہو جاتا ہے۔ زیادہ کیل و کال سے بچیے، کثرت کلام بکواس ہے اور یہ علماء کو زیب نہیں دیتی ہے، اس سے جہالت ظاہر ہوتی ہے۔ میانہ روی ضروری ہے، ضرورت کے وقت ضرورت کے مطابق بات کیجیے اور جاہل بد کردار لوگوں سے اعراض برتیے، جو بے عقل ہیں انہیں منہ نہ لگائیے، یہی چیز علماء کا زیور اور دانشوروں کی نشانی ہے۔ اگر کوئی جاہل تمہیں برا بھلا کہہ دے تو علم سے کام لیتے ہوئے خاموش رہیے اور احتیاط سے الگ ہو جائیے، کیونکہ اس کے پاس گالیوں کے سوا اور کیا ہے۔ جب تو اسے منہ لگائے گا تو تجھے اور زیادہ برا بھلا کہے گا۔ اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم لدنی عطا فرمایا گیا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی حیات دائمی سے متعلق بھی مورخین، علماء کرام اور اولیاء کی رائے مختلف ہے۔ بعض کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو ظاہری حیات عطا فرمائی گئی ہے جو کہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بعض کے مطابق یہ حیات باطنی ہے جو کہ انبیاء کرام، شہداء اور اولیاء کرام کو عطا کی جاتی ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اگر حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ظاہری عطا فرمائی گئی ہے تو پھر بھی نبی پاک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت قائم نہیں رہ سکتی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کرتے ہیں اور حج کے دنوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ ایک ضعیف روایت تحریر کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں ایک شخص کعبۃ اللہ کا غلاف تھام کر کہہ رہا تھا، اے وہ ذات جسے ایک ساتھ دوسری ساتھ سے مشغول نہیں کر سکتی، اے وہ ذات جسے مانگنے والے اکتا نہیں سکتے اور آہوزاری کرنے والوں کی آوازیں اس کے سامنے بالکل ظاہر ہوتی ہیں، مجھے اپنے عفو و درگزر کی ٹھنڈ اور اپنی رحمت کی حلاوت عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اپنی اس دعا کا اعادہ فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا، آپ نے یہ دعا سن لی ہے؟ آپ نے عرض کیا، ہاں۔ انہوں نے فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کیجیے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں خضر کی جان ہے، اگر تیرے نامہ اعمال میں ستاروں، بارش کے قطروں، زمین کی کنکریوں اور مٹی کے ذروں کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ پاک پلک جھپکنے سے پہلے انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھوں کا سہارا لے کر چل رہا ہے۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نماز پڑھ کر لوٹے تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون تھا جو تھوڑی دیر پہلے آپ کا سہارا لے کر چل رہا تھا؟
انہوں نے فرمایا اے رباح کیا تو نے اس شخص کو دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں تجھے ایک نیک شخص گمان کرتا ہوں، وہ میرے بھائی خضر علیہ السلام تھے، اور انہوں نے مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ عنقریب میں حکمران بن جاؤں گا اور عدل کروں گا۔ بہت سے علماء اور محدثین حضرت خضر علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بھی قائل ہیں۔ اس معاملہ میں اصل علم اللہ پاک کی ذات کے پاس ہی ہے۔ آب حیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آب حیات کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ تو اس کو افسانے کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے اور بعض لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ مورخ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ آب حیات سے پانی پی لے گا اور اس کی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آب حیات کے چشمہ پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو سورج سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با ایمان ہو گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ اس سفر میں ہی حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کا چشمہ پا لیا تھا اور اس کا پانی بھی پیا اور غسل بھی فرمایا، جبکہ حضرت ذوالقرنین کو اس چشمہ کا علم نہ ہو سکا اور وہ اس سے محروم رہ گئے۔ حضرت ذوالقرنین سے متعلق چینل سے تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اب تک صرف اس آب حیات کے چشمہ سے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام نے پانی پیا ہے اور حیات دائمی حاصل کی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیلی ویڈیو عنقریب اپلوڈ کی جائے گی۔ کتاب حلیۃ الاولیاء میں کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے جب بحر ہند پہنچے، اور یہی بحر چین بھی ہے، تو فرمایا اے میرے ساتھیوں مجھے سمندر میں ڈال دو، تو انہوں نے چند دن اور چند راتوں کے لیے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ پھر اوپر آئے تو ان لوگوں نے کہا اے خضر تم نے کیا دیکھا؟ تمہیں اللہ نے مکرم و معظم کیا اور اس سمندر کی گہرائی میں تمہاری حفاظت فرمائی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا سمندر میں پہنچنے کے بعد میری ملاقات ایک فرشتے سے ہوئی، تو اس نے مجھ سے کہا اے انسان تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ میں نے کہا میں اس سمندر کی گہرائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے مجھ سے کہا اے انسان تو سمندر کی گہرائی کس طرح دیکھ سکتا ہے، جبکہ ایک آدمی داؤد علیہ السلام کے زمانے میں سمندر میں گرا تھا اور اب تک 3 گہرائیوں تک نہیں پہنچا ہے، اور اس کی گہرائی 300 سال کی مسافت ہے۔ کتاب حلیۃ الاولیاء جلد 2 صفحہ نمبر 7۔ آج کل کے دور میں بھی لوگ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے دعوے کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں بہت سارے قصے بھی مشہور ہیں۔
اسی طرح تفسیر مظہری ایک کتاب میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ تمام اشکالات کا حل اسی میں ہے جو حضرت احمد سرہندی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاشفہ سے فرمایا کہ میں نے خود حضرت خضر علیہ السلام سے اس معاملہ میں عالم کشف میں دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اور الیاس علیہ السلام ہم دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قدرت دی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کی شکل میں متشکل ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن کے تحت لوگوں کی امداد مختلف صورتوں میں کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں ہے، اسی لیے قرآن پاک و صحیح احادیث مبارکہ میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لیے اس میں زیادہ بحث و تمہیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اور نہ ہی حتمی رائے ممکن ہے۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارے چینل سے معلوماتی ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔